اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما جی میں مولا کریم نے رنگ لائے ایویں ہور کوئی تے رنگ دا نہیں باویں جڈا بھی کوئی طاقتور ہووے اندے حکم اگے کوئی کھنگ دا نہیں تے غلے نال بھرے نے غدام کدرے اور کدرے کھان نو آٹا ڈنگ دا نہیں اور یارو رب جیسا رب جیسا او یارو رب جیسا سخی غور کیڑا جڑا دی جاندے کدے منگدا نہیں اتھے جا کے پینی بڑی مشکل اتھے عملان دی سخت پر چول ہووے اتھے کم نہیں یارو سفارشاں دا اتھے کم نہیں یارو سفارشاں دا سارا عمل نامہ تکڑی تول ہووے تے ہر ایک دے سامنے آ جانا جو منہ بولیا بول ہووے تے فرشتے نہ سنو کی پوچھنا خزانہ توحید دا جس دے کول ہووے ہر قسم دی حمد و ثنا بڑائی کبریائی شہنشائی بادشائی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات بابرکت واسطے خاص ہے۔
بے شمار لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے ہون۔ اس گاؤں دے غیور باشعور باوقار زندہ دل مسلمانوں، اس مسجد دی زندہ دل انتظامیہ، زندہ دل خطیب و امام، اس گاؤں اندر رہن والے نمازیوں، اردہ گرد علاقیاں توان والے ساتھیوں، میں دعا گو ہاں کہ اللہ رب العزت اسی آج جڑے پنڈال اندر اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ ساڈا بیٹھنا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ جنہ ساتھیاں نے آج دی اس مجلس نو سجایا، اس کانفرنس دا انتظام کیتا، اہتمام کیتا، علماء نال رابطے اندر رہ، سارے مل کے دعا کرو کہ اللہ سب دیاں محنتاں اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے، اللہ عمر اندر برکتاں عطا فرمائے۔ پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی عزت مند ماؤں اور بہنوں، میں گناہگار دعا گو ہاں کہ اللہ زندگی دے کبیرہ صغیرہ گناہ اپنی رحمت نال معاف فرمائے۔ تسی الحمدللہ زیارت فرما چکے ہو، اس علاقے دی جن جان استاذ العلماء فضیلت الشیخ محمد اشرف شہزاد سلفی حافظہ اللہ تواڈے سامنے سٹیج تے تشریف فرمانے، میرے تو بعد انشاءاللہ فوراً استاد محترم دا جاندار شاندار بیان ہوئے گا، اور عظیم سکالر ملک پاکستان دی جن جان خطیب پاکستان عالم بعمل محترم جناب سید سبتین شاہ نقوی حافظہ اللہ انشاءاللہ وہ بھی آ چکے نے یا پہنچن والے نے، وہ بھی چند منٹہ بعد سٹیج تے تشریف لے آنگے۔ سارے ساتھی دل جمی نال محبت نال ذوق شوق نال تشریف رکھے آجے، اللہ تواڈا ساڈا آنا اکٹھا ہونا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک اندر سورۃ المؤمن دی آیت نمبر 60 اندر اعلان فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اللہ فرماندے نے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، میرے بندیو تواڈے رب نے آکھیا ہے، کنے آکھیا ہے؟ تواڈے رب نے آکھیا ہے استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی۔ اللہ فرماندے نے جس وقت تسی سمجھو کہ تسی بے بسی اندر ہو، تسی بے بس ہو چکے ہو، ہن تسی پریشان ہو، دنیا اندر کوئی کام نہیں آ سکدا، اللہ فرماندے نے اس وقت اللہ نو آواز ماریا کرو، اللہ تواڈیاں دعاواں نو قبول کرے گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اللہ فرماندے نے بے شک او ساڈے بندے، او لوگ جنہاں ساڈی اس عبادت تو تکبر کیتا، سیدخلون جہنم داخرین، کل قیامت دا دن ہوئے گا او ذلیل ہو کے جہنم اندر داخل ہو جائیں گے۔ عبادت اللہ نے کنوں کیا ہے؟ اللہ نے پھکار نو قرآن پاک اندر عبادت کیا ہے۔ پتہ چلیا اللہ کو لو منگنا اے عبادت ہے، اللہ دے سوا اے حق کسی کسی اور نو دے نہیں سکتے، اے حق صرف اور صرف اللہ رب العزت دی ذات دا ہے۔ آواز مارنی پھکارنا التجاواں سن والا میرا مالک ہے۔ بلکہ سنن ابی داؤد اندر کتاب الصلاۃ دی 1479 نمبر حدیث اندر اور جامعہ ترمذی دی 324 نمبر روایت اندر
آمینہ دے لال نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، لوگو دعا ہی عبادت ہے، ایسے لئی اللہ پاک کو لو منگنا اے اللہ دی عبادت ہے۔ صرف اور صرف آواز مارنی ہے، اللہ رب العزت دی ذات نو مارنی ہے۔ پکارا سن والی ذات کوئے جنہوں رب کے آ جاندہ ہے۔ اور ایک تکبر یہ ہے کہ بندہ اللہ کو لو منگنا ہی چھڑ دے وے، اسباب دے باوجود بھی اللہ کو لو دعاواں کریا کرو، اس مالک کائنات نو پھکاریا کرو۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا، مسند احمد دی 11133 نمبر روایت اندر آپ نے فرمایا لیس فیہا اسم ولا قطیعۃ رحم، او لوگو بندے دی دعا دو چیزاں تو پاک ہونی چاہی دیئے۔ فرمایا ایک گناہ دی دعا نہ ہوئے تے دوجا رشتہ داری نو توڑن دی دعا نہ ہوئے، انہ دو چیزاں تو پاک دعا نو اللہ کدے بھی رد نہیں کر دے۔ اسی کیویں کہنے ہیں مالک ساڑیاں سندہ نہیں، بلکہ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا اما ان تعجل لہو، بندہ اللہ کو لو مانگ دائے۔ ایک دعا دیئے بھی قسم ہے کہ بندے نے ہاتھ تو اٹھا لے اللہ میں نو فلاں چیز عطا کر دیو، اللہ نو پتہ ہے کہ میرے بندے دے حق اندر یہ چیز بہتر ہے۔ فرمایا اگر بہتر ہے اللہ موقع تے عطا کر چھڑ دینے، اور دوسرا کہ بندہ اللہ کو لو دعا کر دے اللہ میں نو فلاں چیز عطا کر دیو، اللہ دے علم اندر ہے کہ میرا بندہ جو مانگ رہے ہے یہ چیز اندے حق اندر بہتر نہیں، یہ فتنہ بن جائے گی، اندے واسطے مصیبت کھڑی ہو جائے گی، اللہ اس دعا دی وجہ تو آن والے پریشانیاں تو نجات عطا کر دیندے نے۔ رحمت کائنات نے فرمایا وَإِمَّا يَدَّخِرَ عِنْدَهُ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، تیسری بندے دی دعا، بندہ اللہ پاک کو دعا کر دائے اور دعا کر کے بندہ سمجھ دائے کہ میری دعا ختم ہو گئی ہے، اللہ پاک اپنے بندے دی دعا نو محفوظ کر لیندے نے۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، بندہ اللہ دی عدالت اندر جائے گا، اللہ پاک اندی نیکی اندر اضافہ فرما دیں گے، جنت اندر جگہ مل جائے گی، کہے گا اللہ انیاں نیکیاں میں کیتیاں کوئی نہیں، اے جنت اندر میں نو زیادہ حصہ کیوں ملے ہے؟ اللہ فرمان کے میرے بندے دعوتنی یوم قضا و قضا، اور دنیا اندر تو فلاں وقت سانو آواز ماری سی، ساڑھے کو دعا کیتی سی، تو کر کے سمجھا کہ اسی بھول گئے ہیں، میرے بندے تیرا رب بھولیا نہیں کردا، تیرا رب انہاں ساریاں چیزاں تو پا کے اسی تیری دعا نو محفوظ کر رہا سی، اس دعا دی وجہ تو اج اسی جنت تیرے نام لا چھڑیے۔ آقا فرماندے نے ایماندار بندہ اس وقت کہے گا یا لیتنی لم یعجل لی دعا قطو، ہائے کاش کہ دنیا اندر میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوندی، اس وقت خواہش کرے گا۔ آئیے دعا اے عبادت ہے، اور عبادت صرف اور صرف حق اللہ رب العزت دی ذات دائے، منگنا صرف اور صرف اللہ کو لوئے، غیر کو لو نہیں منگنا، بڑی ہی توجہ دی ضرورت ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا مستدرک حاکم اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 162 اندر حدیث نمبر 1855 اندر آقا فرماندے نے دعا سلاح المؤمن، دعا مومن دے اسلحہ ہے، اور اسلحہ ہر وقت بندے نو محفوظ رکھ دائے، انسان نو اپنے کور رکھنا چاہی دائے، دعا نہ چھڑیا جے، اللہ پاک کو منگ دے رہو۔ آئیے ذرا توجہ فرمانا، اللہ سبحانہ وتعالی اپنے پیارے قرآن اندر اعلان فرماندے نے، میرے مالک نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اللہ پاک فرماندے نے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، میرے بندیو تواڈے رب نے آکھے آئے، کنے آکھے تواڈے رب نے آکھے آئے، جس وقت تسی مشکل خلات اندر ہوو، جس وقت تانوں پتہ لگ جائے کہ ان سارے ساتھ چھڑ گئے نے، اللہ فرماندے نے اس وقت سانو آواز ماریا کرو، اس وقت سانو پھکاریا کرو، جدوں بھی منگنا ہے اللہ پاک کو منگنا ہے،
جدوں بھی آواز مارنی ہے اللہ پاک نو آواز مارنی ہے جدوں بھی پھکارنا ہے میرے مالک نو پھکارنا ہے اے دعا کرنا اللہ پاک دی عبادت ہے عبادت دا حق اللہ تو سوا کسی اور دا نہیں ہو سکدا اے صرف اور صرف میرے اللہ دا حق ہے تنگیاں اندر مشکلہ اندر مصیبت اندر پریشانیاں اندر اللہ پاک نو آواز ماریا کرو رحمت کائنات نے فرمایا صحیح مسلم اندر میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری زبان تے جس وقت کمنی والے پیغمبر دا نام نامی اس میں گرامی آئے محبت نال درود پڑے آجے پیار نال درود پڑے آجے آقا فرماندے نے جندے سامنے میرا نام لے آ جائے او میرے تے درود نہ پڑے او بندہ بخیلے او جنت اندر نہیں جا سکدا اس واسطے میرے پیغمبر دا نام آئے ذرا محبت نہ درود پڑے آجے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت دا پیغام دینا چاہنا جب زبان پر محمد کا نام آ گیا آسمان سے درود و سلام آ گیا اور جب زبان پر محمد کا نام آ گیا آسمان سے درود و سلام آ گیا ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی اور جب وہ بولے تو رب کا قرآن آ گیا جب زبان پر محمد کا نام آ گیا آسمان سے درود و سلام آ گیا میرے نبی تے درود پڑے آجے صحیح مسلم دی 2577 نمبر روایت اندر آقا فرماندے نے حدیث قدسی ہے اللہ پاک فرماندے نے میرے سارے بندے گمراہ ہو گئے ہدایت ہوئے جنہوں میں اللہ نے ہدایت عطا کیتی ہے اللہ فرماندے نے ہدایت جدوں بھی منگنی ہے اللہ پاک کو منگنی ہے کیونکہ ہدایت دین والی ذات اللہ پاک دیئے اگر اللہ ہدایت نہ دے وے پیغمبر دا سکا چاچا جہنم دا ایندھن بن جاوے اگر اللہ ہدایت دین تے آوے بلال حبش تو آکے جنن دا سردار بن گیا سہیب رومی روم تو آیا جنن دا شہزادہ بن گیا سلمان فارسی فارس تو آیا جنن دا نواب بن گیا بڑے بڑے صحابہ ملکان دے وچوں آکے میرے نبی دے غلام بنے نے اللہ پاک نے جنتان دے ٹکٹ عطا کر دیتے نے گل آئیے تے کر جائیے مرید میں بنیا کرو جی میں میرا بلال مرید بنے آئے مرید میں کمنی والے دا بنیا کر جی میں سہیب رومی مرید بنے آئے مرید میں بنیا کر جی میں جناب سلیمان فارسی مرید بنے نے صحابہ دی طرح پیغمبر تو جانا قربان کر دئیے اپنے مال قربان کر دئیے دلوں جانوں پیغمبر دے مرید بن جائیے انج مرید بنیے بلال بھی مرید ہویا سونے جگان دے پیر دا اے بلال رنگا مرید بنی اے جا مرید نہ بنی آج نبی بلے تے کل مزاراں بلے آج پیغمبر بلے تے کل جھوٹے دعوے داراں بلے نبی دی گل آ جائے گردن کٹا دے پیغمبر دی حدیث آ جائے جان قربان کر دے جان جانتی ہے تے چلی جائے نبی دی حدیث نہیں جانی چاہی دی صحابہ دی طرح مرید بنیے بلال بھی مرید ہویا سونے جگان دے پیر دا چھڑے جانی کلمہ ہویا ظلم اخیر دا بالد کو لیاتے خود نو لٹا لیا
سونا پیر اساں مدنی بنا لیا اساں دل وچ ایک نو وسا لیا سونا پیر اساں مدنی بنا لیا ایویں مرید بنیے جویں پیغمبر دے صحابہ بن گئے آقا فرماندے نے ہدایت جدوں بھی منگنی ہے اللہ پاک کو منگنی ہے تے اللہ پاک فرماندے نے ہو لوگو ساری انسانیت بھکھے نے ساری انسانیت بھکھی ہے کھانا ہو کھاندا ہے جنوں اللہ کھانا کھلاوے اس واسطے جدوں بھی رزق دا سوال کرنا ہے اللہ پاک کو کرنا ہے اللہ فرماندے نے سارے انسان ورخنانے لباس ہو پاندا ہے جنوں اللہ لباس پہناوے اس واسطے لباس جدوں بھی منگنا ہے اللہ پاک کو منگنا ہے اللہ دے سوا کسے کو سوال نہیں کرنا میرے پیغمبر نے فرمایا آقا فرماندے نے ساری انسانیت جمع ہو جائے نبی آدم پیغمبر تو لے کے قیامت تک آن والے انسان تک سارے اللہ پاک کو منگنا شروع کر دیں نبی پاک فرماندے نے اللہ سارے انہوں عطا کر دے وے اللہ پاک دے خزانیاں دے اندر انی بھی کمی نہیں آئے گی جویں ایک سوئی نو سمندر اندر ڈبو دیتا جائے اور سمندر دا کنہ کو پانی لے لے گی اللہ پاک کو لینے خزانے نے جدو تیرا مالک انہیں خزانے عمال ہے پھر رب نو چھڑ کے غیر عمل کیوں جانا ہے میریاں بہنہ سن رہیاں نے میریو بہنوں عقیدہ توحید سمجھ کے لے جاؤ اللہ پاک دا در چھڑ کے در در دے نہ جایا کرو اللہ پاک دا در چھڑ کے کبوتران دے دانے نہ لے آیا کرو اللہ پاک دا در چھڑ کے میزانہ تو نمک نہ لے آیا کرو اللہ پاک دا در چھڑ کے بیریاں دے بیر نہ لے آیا کرو اے بیر پتر نہیں دے سکدے پتر اللہ کا تا کر دائے تیاں اللہ کا تا کر دائے فرمایا اگر اسی عطا کرنتی آئیے نبیاں 85 سالاں دا ساڈا نبی ابراہیم میں اسی بڑھڑے اپنے نبی نو اسماعیل عطا کر چھڑنیا اگر اسی عطا کرنتے آئیے بی بی مریم نو بغیر خامدی پتر عطا کر دئیے اگر اسی نا دیتے آئیے ساری زندگی چون شادیاں والے ساڑھے سامنے روندے رہ جان اسی کسے نو عطا نہیں کرنیا اے پتر بھی جدوں منگنا ہے اللہ پاک کو منگنا ہے ساری کائنات دا مالک اللہ اللہ دی قسمیں او کلا جے کوئی نہیں کائنات اندر ہوندہ شریک بڑی محبت نہ لگی دا تو ہی سمجھانا چاہنا واشانا رب رحمان دیاں اے واشانا رب رحمان دیاں کی میں ست اسمان کھلارے نے کی میں جگمگ 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 کر دے تارے نے ہی میں سورج دے لشکارے نے اکی میں کرنا جے چن نوران دیاں واشانا رب رحمان دیاں اللہ کو منگیا کرو اللہ فرمان دنے قرآن پاک اندر سورۃ النمل دی آیت نمبر 62 اندر فرمایا ہم یجیب المدتر اذا دعاہو ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلَٰهٌ مع اللہ اِلَٰهٌ مع اللہ قلیلا ما تذکرون کون ہے جو بے سہارا لی سہارا بندہ ہے کون ہے جو بے بسن دی فریاد نو سندہ ہے جدو بندہ اس خون اندر چھلانگ لگا بوے جتو واپس نکلن دا رستہ نہ لبے جدو تو سمندر وچ غوطہ دن ہو جاویں تینوں کے
کنارہ نظر نہ آوے اللہ فرماندے نے میرے بندے تو دو سانو آواز مار اسی آج بھی تیرے نیڑیاں اسی آج بھی تیرے قریباں کی ہویا یہ تیری زندگی گناہاں میں گزر گئی ہے کی ہویا یہ تو 80 سالاں دی زندگی گواہ کے آ گیا ہے کوئی گل نہیں اسی آج بھی تیرے قدمہ دی چاہت منتظرہ اسی آج بھی اپنی رحمت دا دروازہ کھولی بیٹھے ہاں اللہ تسی کنہ کو نیڑے رہندے ہو اللہ تسی کنے کو قریب ہو تسی ساڑھے دکھ سن دے ہو فرمایا نحنو اقرب الیہ من حبل الورید میرے بندے اسی تیرے ساتھ تیری شارہ گنا لو بھی زیادہ تیرے قریباں اور اسی تیریاں ساننوں بھی زیادہ تیرے قریباں تو سانے والات سہی سانو پھکارتے سہی اسی تیریاں پھکارانو سنانگے اللہ والا بڑا پیارا ترجمہ کردہ ہے اللہ والا بڑی پیاری گل کردہ ہے اللہ توانو ملنا ہوئے تے کتھے آنا پائے گا اللہ توانو ملنا ہوئے تے کتھے جانا پائے گا اللہ جدو چودھریاں مل جائیے اللہ انہاں دے گاڑ بڑے بڑے کھڑے ہوندے نے فرمایا نہیں نہیں میرے بندے کوئی گاڑا کونو ضرورت نہیں ہے جاستہ لین دی کم صرف انہاں کو ہے وضو بنا لے مسلح بچا لے سارے سجدے وچ رکھنا میرے بندے میں رب تیریاں پھکاروں سناں گا اے میں نو ملن دا لگ دا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں اے بوے چونکی دار بٹھایا نہیں پڑھ لا الہ الا اللہ اے میں لبنے کیوں بیا بانے اندر میں تے وسنا گا تیری جانے اندر ذرا بیخت مار دھیانے اندر پڑھ لا الہ الا اللہ اسی تیری شارہ گنانوں میں زیادہ تیرے قریبا تو کبرانا کیوں ہے تو پھکارتے صحیح سانو تو آوازہ مارتے صحیح سانو تو ساڑھا دار نہ چھڑی فرمایا اگر دار نہ چھڑیں گا اسی بدلے بڑے عطا کرانگے اللہ کیویں عطا کرو گے فرمایا ویک ساڑھے پیغمبر یعقوب نو ویک ساڑھے نبی یوسف نو اور نہ دار نہ چھڑیا اسی یوسف بھی لٹا چھڑیا اسی مصر دیاں بادشاہیاں بھی دے چھڑیاں تو دار نہ چھڑیا کر اللہ نو آواز ماریا کرو اللہ نو پھکارن والے اس کائنات تو بڑے بڑے گزر گئے اس کائنات تو بڑے بڑے چلے گئے کیویں چلے گئے میرے پیغمبر دے دور آیا اس زمانے جہلیت اندر نبی پاک دیان تو پہلا ایک رواج مدینے دا ایک رواج بنے ہے ہڑا اپنی عورت نو ماں کہہ دیندہ ہے نکاح ٹوٹ جاندہ ہے طلاقاں ہو جاندیاں نے میاں بیوی اڈا ڈو جاندے نے میرے پیغمبر اپنی گھر اندر آرام فرمانے رات دیاں طریقیاں نے ماں عائشہ دے دروازے تے دستک ہوئی اماں فرما دیاں نے میں دروازہ کھولے آئے میرے دروازے دے باہر خولہ کھڑی ہے میں نو آن دیاں شاہ میں نبی پاک نو ملنا چاہنیاں میں خولہ نو اندر آن دیاں اجازتاں دیتیاں نے خولہ نبی پاک کل چلی گئی ہے امی فرما دیاں نے میں حجرے دے نال والے کونے اندر کھڑیاں خولہ نبی پاک نال گفتگو کر رہی ہے اللہ دے پیغمبر نو اپنے دکھ سنا رہی ہے نبی پاک دے سامنے اپنا دکھ رکھے آئے روئی جا رہی ہے آندھی محبوب کچھ کرو نا میرے خامد نے میں نو مانگ کہہ چھڑے آئے سونے میری جوانی میرے خامد دے دروازے تے گزر گئی اے پچھلے پارے خولہ کندے دروازے تے جائے گی محبوب کچھ کرو کہ خولہ دے کر دیاں رون کھانا ٹر جاون سونے خولہ دا حسدہ وزدہ کر ویران نہ ہو جاوے میرے آقا فرماند نے خولہ ایتھے میں کچھ نہیں کردہ ایتھے جو بھی کردہ ہے خولہ آسمان والا کردہ ہے ماں خولہ واپس
روندی مڑیے آدھی محبوب جے تسی کچھ نہیں کر سکدے آسمان والا تے کر سکدا ہے یہ میرے پریشانی دا حال تواڈے کول نہیں محبوب میرے اللہ کول تے آوے میں پھر اپنے رب نو آوازاں ماراں گی اللہ روندی ہوئی واپس بڑھ گئی ہے اللہ پاک نو آندی عرشاں والیا اج کھولا نہیں جانا تیرا بوبا چھڑ کے اللہ اج کھولا نہیں جانا تیرا در چھڑ کے اللہ تینوں قانون اتارنا پائے گا اللہ ویخ تیری بندی تے کنا مشکل وقت آ گیا ہے اللہ ویخ تیری بندی کنی مشکل اندر ہے عرشاں والیا اج اسی تیرا در نہیں چھڑنا اے کھیڑے پیا کرو رب نال ایویں رب نو منایا کرو جی میں سیدہ خولا نے منایا ہے ماں ایشا فرماندیاں نے حجرے دنال والے کھولے اندر خولا نبی پاک نو دکھ سنا رہی ہے تے میں نو اے نہیں پتا خولا نبی پاک نو کہہ کی رہی ہے میں نو اینا ضرور پتا ہے خولا نبی پاک دے کول کھڑی ہو کے رو رہی ہے واپس پلٹی ہے تے روندی ہوئی جھگڑا کر دی واپس جا رہی ہے خولا واپس پلٹی ہے امی فرماندیاں نے میں اپنے رب دی سماعت تو قربان جاواں اوے جیڑیاں گلاں ایشا حجرے دے نال والے کونے وچ نہیں سن سکی او میرے رب نے عرش بری تے سن لیاں نے اللہ پاک نے قرآن اتار دیتا فرمایا قد سمع اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بشیر اللہ فرماتے ہیں قد سمع اللہ قول اللتی اللہ فرماتے ہیں اللہ پاک نے اس بی بی دی گفتگو نو سن لیا ہے اللہ پاک نے ان دے جھگڑے نو سن لیا ہے وَتَشْتَكِي لَلَّهِ جڑی اللہ پاک دے سامنے شکایتاں پی لگان دیئے اور سامنے آکے شکوے پی کر دیئے اللہ فرماتے ہیں محبوب خولا نو واپس بلا کے کہہ دیو خولا کبرائینا اللہ کہندے نے عورت نو ماں کہنا نکاح نہیں ٹوٹیا کردہ ایک قدم اللہ پاک نے قانون اتارے آئے جس وقت سجدہ خولا نے آواز آسمان والے نو ماریے وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ اور لوگو اللہ پاک نو آوازہ ماریا کرو میری بہنہ بھی سن رہیاں نے میری ماں بہنوں مشکل وقت آ جائے گھبرایا نہ کرو صبر دے دامن تھام کے اللہ پاک نو پھکاریا کرو اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا تیری کامل رضا کس لیے ہے اگر تیرے در سے یوں ہی لوٹ جائے اگر تیرے در سے یوں ہی لوٹ جائے یہ در کس لیے ہے یہ گھر کس لیے ہے اللہ پاک نو انج منایا کرو ایک بی بی انج دن گزری اس کائنات تو بڑیاں بڑیاں مجبور عورتوں گزر گئیاں ایک عورت دی داستان سناوا کالا رنگ اس بی بی دا مسجد نبی دی صفائی کر دیئے روایت صحیح البخاری اندر 439 نمبر روایت بخاری شریف دی ماں عائشہ دے حجرے اندر آیا کر دی ہر روز شیر پڑھیا کر دی شیر کیڑا ہے اور سرخ موتیاں والا غار اور مفہوم انجدہ بندہ ہے سرخ موتیاں والے غار والا دن ایک کتنا عجیب ترین دن ہے امی عائشہ فرما دیا نے بی بی تیرے اس شیر مگر کوئی راز ضرور ہے بی بیاں دیئے ماں جنوں کہن لگی ماں جی سن لو ایک گل زمانے جہلیت دیئے میں زمانے جہلیت اندر ایک پنڈ اندر اسے سردار دی غلام سا انہیں میں نو آزاد کر دیتا انہیں میں نو اپنے گھر دی ملازمہ بنا لیا تے میں ان دے گھر دے برتن صاف کر دینے ان دے گھر دیاں صفائیاں کر دینیاں ان دے گھر دے برتن تو دینے کھانا بنا دینا ماں جی میں زندگی گزار رہی سا ایک دن میرے تنجد آیا انہاں دی نوی نوی لیدل خنائی انہیں اپنا ہار اتاریا تے میں نو پکڑا دیتا میں نو کہن لگی لے بی بی میرا ہار پکڑ لے تھوڑی دیر بعد میں واپس آ جاواں گی میں جی میں ان دا ہار پکڑ کے رکھ لیا تھوڑی دیر
گزریے اور نہا کے واپس آئیے ہوندے آن تو پہلا چیل آئی انہیں ہار پنجے وچ پایا تے چلی گئی ہے بی بی میں نو آ کے کہن لگی لیا ماں میرا ہار میں نو واپس دے دے میں آکھیا نا بیٹا ہار میرے کل کوئی نہیں ہار تے چیل لے کے چلی گئی ہے انہیں آکھیا کدی انج بھی ہویا ہے چیلامی ہار چوکے لگئیاں نے میں آکھیا نا پتر میں سچی گل کر رہی ہوں انہیں اپنے باپ نو شکایت لگائی اس چودھری نے میں نو اپنی عدالت اندر بلایا تے میں نو کہن لگا بی بی گل سن لے میری تھی دا ہار واپس کر دے اگر تو ہار نہ دیتا میں اپنے ملازمہ نو کھما گا تینو پنڈ دے فلاں چوک اندر لجا کے تینو برہنہ کر دیتا جائے گا تیرے جسم تو کپڑے انہوں اتار دیتا جائے گا ماں جی جدوں نے گل کی تھی میرے پیران تھلو زمین نکل گئی میں بڑی پریشان ہو گئی ماں جی میرا جسم کمبنا شروع ہو گیا میرے دل اندر خیال آیا یہ میرے جسم تو کپڑے اتر گئے میری عزت دا جنازہ رول جائے گا جنازہ نکل جائے گا میری عزت دے ککھ رول جان گے یہ میرے دل اندر خیال آیا ہے ہوندے ملازم آئے نے میں نو چک کے پنڈ دے چوک اندر لے جا رہے نے ماں جی میں انہاں نو روک رہی ہاں اور زیادہ جنے نے میں نو لے جان اندر کامیاب ہو گئے نے ماں جی او میں نو چک رہے نے تے میرے دل اندر خیال آیا اس پنڈ والیاں تے جدوں بھی کوئی مشکل وقت آندا ہے کوئی بڑی مصیبت آندی ہے کوئی اللہ ہے جنوں آوازاں مار دینے کوئی اللہ ہے جنوں پھکار دینے اللہ انہاں دیاں پھکاراں نو سندا ہے ماں جی اونے مینوں اے چھک لینے میرے دل اندر خیال آ رہا ہے تے میں دل اندر کیا اللہ جی مینوں نہیں پتا ساڈا ٹھکانہ کتھے وے میں تانوں جان دی کوئی نہیں لیکن انہاں ضرور پتا ہے جس وقت اس پنڈ والیاں تے بھئی مشکل وقت آندا ہے تو انہاں دیاں مصیبتاں نو ٹال دیو اللہ آج میں غریبنی تے مشکل وقت آ گیا ہے اللہ ویکھو نا میرے تے کنی بڑی مصیبت آ گئی ہے میں تانوں نہ پھکارا تے کنوں پھکارا پنڈ دیاں مشکلہ ختم کرنے والے میرے اللہ آج میں غریبنی تے مشکل وقت آ گیا ہے ماں جی وہ میرے کپڑے اتارن لگے نے اچانک چیل آئی ہے انہیں غار پکڑے آئے ہار سٹ کے تے چلی گئی ہے میں ہار چکیا تے چودھری دی تلی تے رکھ دیتا لے پھڑ چودھریاں اپنا غار تیرے نزدیک اس ہار دی قیمت ہے اسی غریبان دی عزت دی کوئی قدر و قیمت نہیں والٹوئے اندر آن والے جوانا اسی کیوں نہیں غریبان دیاں تیاں تیاں سمجھ دے اسی ماڑیاں دیاں عزتانو کیوں نہیں عزتاں سمجھ دے دولت دے نشے اندر انہیں بیوش ہو گیا اسی غریبان دیاں عزتانو عزتاں سمجھنا کل گیا میں ماننا ماں انہاں دے سوٹاں وچ فرق ہو سکدا ہے میں ماننا ماں بڑے بڑے کپڑیوں وچ فرق ہو سکدا ہے کوٹھیاں تے گڈیاں وچ فرق ہو سکدا ہے اور کملیاں عزت وچ فرق نہیں ہویا کردا اور جڑی کوٹھیاں وچ رہن والی بیٹی ہے ان دی عزت بھی ہوئے جڑی ککھاں دی کلی وچ رہن والی غریب دی تھی ہے ان دی عزت بھی ہونی ہے عزتاں وچ فرق نہیں ہویا کردا اپنیاں تیاں نو بھی تیاں سمجھنا ہے تے اپنے ملازمت غریباں دیاں بیٹیاں نو ہی بیٹیاں ہی سمجھیا کر ماں جی میں چھڑ دیتا اس بستی نو میں چھڑ کے نکل پئی رات نو میں نکلیاں تے پچھلی قرات دا وقت ہے میں اس بستی چو باہر نکل آئیاں اے مسند احمد اندر حدیث دا حصہ ہے ماں جی میں نکلیاں رستے اندر خیمے لگے نے میں چھپ کے خیمے دے نال ٹیک لگا لئی جدوں میں ٹیک لگائیے پچھلی قرات دا وقت ہے اس خیمے دے وچ ایک نوجوان نکلے آئے انہیں دوئے ہاتھ اپنے کنا تے رکھے نے پڑھ دے اللہ اکبر اللہ اکبر تے میں سمجھ گئی تے او صلی نو آواز مار دینے جنہیں آج میری عزت بچائیے میں سارا واقعہ انہاں نو سنایا او کوئی عام لوگ نہیں اور نبی پاک دے صحابہ نے مینوں لے کے اللہ دے پیغمبر کو لا گئے نے مسجد نبوی ہے تے میں نبی پاک کو اپنا دکھ سنا رہی ہوں میرے نبی پاک روئی جا رہے نے میرے آقا رو رہے نے نالے میرے پیغمبر نے فرمایا بی بی
پریشان نہ ہو، بی بی گھبرانا، اللہ پاک نے تیری قسمت بدل چھڑی ہے۔ بی بی آج تو بعد تیرا شہر شہر مدینہ ہوئے گا، تیرا گھر مسجد نبوی ہوئے گا۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ جنہوں اللہ عزت دے بے، کائنات رل کے بھی آ جائے انہوں ذلیل نہیں کر سکتی، جنہوں اللہ ذلیل کرے انہوں دنیا مل کے بھی عزتہ نہیں دے سکتی۔ بڑی محبت دا پیغام دینا چاہنا، نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ دنیا عزت رب بچا لوے، نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اگر تم جہان والوں کو نیچا دکھاؤ گے، بے داغ صورتوں کو جو شیشہ دکھاؤ گے، اگر تم جہان والوں کو نیچا دکھاؤ گے، بے داغ صورتوں کو جو شیشہ دکھاؤ گے، آئے گی اس وقت آسمان سے یہ صدا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ تنگیاں اندر آواز کنوں مارنی ہے، دعا کندے کونوں منگنی ہے، اللہ پاک کونوں منگنی ہے۔ ماں ام سلمہ بیان فرما دیا نے، صحیح مسلم حدیث نمبر 918 اندر امی فرما دیا نے، میرا خامد ابو سلمہ فوت ہو گیا، میں بڑی پریشان ہاں، میں بڑی تکلیف اندر ہاں، میں نبی پاک کو لائیاں، محبوب میرا خامد ابو سلمہ فوت ہو گیا ہے، سونیا میں بڑی پریشان ہاں۔ آقا فرماتے نے ام سلمہ تو پڑھیا کر اللہم اجرنی فی مصیبتی وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، تو اللہ پاک کو دعا کریا کر۔ امی فرما دیا نے، میں اپنے گھر اندر چلی گئیاں، نالے میں نبی پاک دی دسی دعا پہ پڑھنیاں، نالے میں اندہ ورد پہ کرنیاں، نالے میرے دل اندر خیال آندہ ہے، ام سلمہ ابو سلمہ تو بہتر کون ہو سکتا ہے، او تیرا خیال رکھیا کردہ، تو اندہ خیال رکھیا کر دی۔ امی فرما دیا نے، نامے میں منگی جا رہی ہاں، نالے میں پڑھی جا رہی ہاں، نالے میرے دل اندر انج دے خیال بیان دے رہے۔ امی فرما دیا نے، میں قربان جاواں اپنے رب دیاں قدرتاں تو، میں اللہ پاک نو آواز ماری ہے، میرے رب نے میری انج دی قسمت بدل دیتی ہے، اللہ پاک نے قدرت دیاں کاغذات فیصلہ کر دیتا، ام سلمہ تو آنی ہے، ابو سلمہ تو بہتر نہیں کوئی ہو سکتا، اسی تینوں دی عزت آبرو بنا دیتا ہے، جندے ورگا ساری کائنات اندر آ جائی کوئی نہیں، جندے ورگا تیرے رب نے بنایا ہی کوئی نہیں، جیڑا ساری کائنات تو سونا تے پیارا ہے، اسی تینوں دی عزت بنا چھڑیا ہے۔ منگیا کرو اللہ پاک کو، منگیا کرو پھکاریا کرو اللہ پاک کو، پھکاریا کرو، اور رب سارے اندیاں سندہ ہے، اور اللہ پاک تو اڈیاں بھی سنے گا۔ ڈر نہ چھڑی اللہ دا، رب نو چھڑ کے غیران وال نہ جاویں، ایک کچھ نہیں کر سکتے، جو بھی کردہ ہے آسمان والا کردہ ہے۔ آخر اندر بات مکائیے، آخر اندر میں اپنی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا تذکرہ نہ کراتے گل مکمل نہیں ہوندی، میری ماں عائشہ تے تومت لگ گئی۔ امی فرما دیا نے صحیح البخاری دی 2661 نمبر روایت اندر، اور لوگوں نبی پاک ایک غزوے تے جان لگے نے، یہ اللہ دے پیغمبر نے قرآن ڈالے آئے، ماں فرما دیا نے نام میرا نکل آیا، نبی پاک میں نو نال لے کے جا رہے نے، صحابہ نے ایک ڈولی نما ہودج بنایا، ان دے وچ میں نو بیٹھایا جاندہ، پھر انہوں کو اٹھا کے
سواری تے رکھ دیتا جاندا ماں فرماندیاں نے سفر میں ہویا اسی واپس اس غزبے تو آ رہے ہیں اسی رستے اندر پڑاؤ ڈالیا صحابہ نے اس ہودج نو اتار دیتا ماں فرماندیاں نے میں قضائے حاجت واسطے چلی گئیاں جس وقت میں واپس آئیاں قافلے دے قریب پہنچیاں میں ویکھیا ہے عائشہ تیرا ہار تیرے کل کوئی نہیں امی فرماندیاں نے میں ہار لبن چلی گئیاں یہ ہار لب دیاں مینوں دیر ہو گئی میں واپس چلی گئیاں تھوڑی دیر بعد میں آئیاں نبی پاک دے صحابہ تو چلے گئے نے قافلہ روانہ ہو گیا ہے صحابہ نے اس ہودج نو اٹھایا تے سواری تے رکھ دیتا اما فرماندیاں نے میں دگلی پتلی سا انہاں دناں دے اندر عورتاں دے جسم ہلکے تے کھولے ہویا کر دے سی صحابہ نے سمجھیا کہ کتے ماں اس ڈولی اندر ہودج اندر بیٹھیاں نے فرمایا صحابہ چلے گئے ماں فرماندیاں نے میں اوتے آ کے بیٹھ گئیاں میں آکھیا نبی پاک دا کوئی صحابی آئے گا تے مینوں لبدا اس مقام تے پہنچ جائے گا فرماندیاں نے میں بیٹھیاں مینوں نیند آ گئی ہے اے میرے پیغمبر دا صحابی ہے اندا نام جناب صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ امی فرماندیاں نے انہوں نبی پاک نے انہوں قافلے دے پیچھے چھڑے آئے قافلے والیاں دیاں رہیاں چیزاں نو اٹھا کے ان دے مالک تک پہنچایا کر دے سن انہاں پردے دیاں ایتاں اترن تو پہلے مینوں ویکھیا سی جس وقت صفوان بن معطل آئے نے انہاں دی نظر میرے تے پئی ہے امی فرماندیاں نے انہاں انہاں دلہ پڑے آئے تے میں بیدار ہو گئیاں میں پردہ کر رہے آئے اللہ دی قسم اس تو بڑھ کے صفوان بن معطل نے اور کوئی گل نہیں کی تھی تے لوگوں میں تے صحیح البخاری اندر پڑے آئے ماں فرماندیاں نے صفوان بن معطل نے اپنی سواری دے اگلے قدمہ نو موڑ دیتا انہاں نو زمین تے لگا دیتا تاکہ میں کلی سوار ہو جاؤں کسی اور مرد دے سفارے دی ضرورت نہ پیش آئے فرماندیاں نے میں سواری تے سوار ہو گئیاں جناب صفوان بن معطل نے اور سواری دی مہار نو پکڑ لے آئے تے لے کے جا رہے نے مدینے دے قریب جا کے اسی نبی پاک دے قافلے نال مل گئیاں امی فرماندیاں نے ای برباد ہو گئے برباد ہون والے جنہ دیاں زبانہ کھل گئیاں اور عائشہ تے تہمتاں لگا دیتیاں ماں فرماندیاں نے میں مدینے گئیاں ایک ماہ تک میں بیمار رہیاں ایک ماہ دے بعد میں سیدہ مستہ دینا میں مستہ دینار باہر قضائے حاجت لی جان لگیاں مستہ نو ٹھیڈا لگیا ہے آنیا کہتا عیسیٰ مستہ تو خلاق ہو جائے مستہ تو برباد ہو جائے میں کیا نانا مستہ تو انہوں نہیں پتا مستہ بدری صحابی ہے بدر والے ہونے جنہاں نو اللہ پاک نے معاف فرما چھڑے آئے مینوں میں مستہ نے آکھیا نہیں بولیے عائشہ تینوں نہیں پتا مدینے وچ تے منافقین دیاں زباناں کھل گئیاں نے عائشہ تیری عزت گلاں ہو رہیاں نے امی فرماندیاں نے میرے پیراں تھلو زمین نکل گئی مینوں نبی پاک دا اگلا پیار بھی نظر نہیں آندا میں گھر اندر آئیاں میں نبی پاک گھر اندر آئی رات بھی روندی رہی اگلا دن بھی روندیاں گزریا اگلی رات بھی روندیاں گزر گئی اگلا دن ہویا میں نبی پاک کو اجازت لئی محبوب میں گھر جانا چاہنیاں میرے آقا نے اجازتاں دے چھڑیاں اما فرماندیاں نے میں گھر اندر چلی گئیاں تے میں اپنی امی رومان دے جا کے گڑے لگ گئیاں ماں جی تسی گل کرو نا نبی پاک نال فرمایا نانا عائشہ یہ جان بڑی اچھی ہے بابا صدیق تسی نبی پاک نو سمجھاؤ نا فرمایا عائشہ پتر تے آواز بلند ہو جائے اللہ عمل ضائع تے برباد کر دیں دینے اے جان بڑی اچھی ہے اے صدیق گل نہیں کر سکدا اللہ دی قسمیں پتہ انہاں نو ہے جنہ دیاں بیٹیاں دی عزتاں تے گلاں ہو جان انہاں ماپیاں دے دل ویکھیا کرو او ماپے نظرہ چکن جوگے نہیں رہ جاندے صدیق دن بھی روندے نے صدیق رات بھی روندے نے اپنی بیٹی دی عزت دی خاطر ایک ماہ بعد میرے
پیغمبر ماں عائشہ دے کول آئے نے امی عائشہ فرما دیاں نے میں اپنی آنکھاں دے سمندر نو روکے آئے اے نبی پاک مینوں آ کے کہندے نے عائشہ اگر تیرے کولو غلطی ہو گئی ہے اللہ کولو معافی مانگ لے اللہ تینوں معاف فرما دے گا ماں فرما دیاں نے اکھاں دا کنارہ ٹوٹیا ہے تے اکھاں دا سمندر جاری ہو گیا ہے میں رونا شروع کر دیتا ہے تے میں اپنے نبی نو آکھیا محبوب سارا مدینہ اے گل کہندا پر تسی اے گل نہ کہندے سونیا ہن میں او کہاں گی جو بابا یوسف نے کیا سی مینوں یوسف پیغمبر دے باپ دا نام ہی بھول گیا میں کہیا محبوب انما اشکو بسی وحزنی للہ عائشہ نے اپنے شکوے اللہ دے سامنے رکھ دیتے نے امی فرماندیاں نے میں روندی ہوئی چار پائی تے گر گئیاں مینوں اتنا تے پتا سی عائشہ تیریاں صفائیاں اللہ پاک ضرور دے گا پر اے نہیں سی پتا عائشہ تیری عظمت اندر اللہ آسمان تو قرآن پاک اتار چھڑے گا میرے پیغمبر اپنی پیشانی تو پسینہ پیشاب کر دینے فرمایا عائشہ کھڑی ہو جاؤ اللہ پاک دی حمد و ثنا بیان کرو عائشہ اللہ دے شکریہ ادا کرو محبوب کا دے واسطے عائشہ تینوں مبارک ہوئے تیری عظمت اندر اللہ پاک نے سورہ نور دیاں 18 آیتاں اتار چھڑیاں نے فرمایا سبحانک غازہ بہتان عظیم اے صفائیاں کدوتریاں نے جدو ماں عائشہ نے رب نو آوازاں ماریاں نے وَقَالَ رَبُّكُمْ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ واہ ماں عائشہ تیری عظمت دے کیا کہنے تیری عزت دی گل آئیے آسمان دے رب نے گوائیاں دے دیتیاں نے بڑی محبت دی گل کرنا چاہنا امی عائشہ دی عظمت اندر آقا دے پسینے نو ماں عائشہ نے صاف کیتا آقا دے پسینے نو امی عائشہ نے صاف کیتا تائیوں عائشہ دی چادر دا مہکار بڑا سونا اور عرشاں تو مولا نے دتیاں صفائیاں نے عرشاں تو مولا نے دتیاں صفائیاں نے میرے سونے دی بیوی دا ہردار بڑا سونا جدوں بھی منگنا ہے اللہ پاک کو منگنا ہے جدوں بھی آواز مارنی ہے اللہ پاک نو مارنی ہے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین آواز نہ رب نو ماریا کرو اے میرے پیغمبر دی تعلیمات ہے اے نبی پاک نے اپنی امت نو سبق دیتا ہے اے نبی پاک نے دسیا ہے اس پیغمبر نے دسیا جس نبی دی عظمت اندر میں کیا کرنا جس پیغمبر دی شان اندر میں کیا کرنا جس نبی دی محبت اندر میں کیا کرنا سونا آمینہ دلال بڑا صاحب جمال کون رلے اندے نال سونا آمینہ دلال بڑا صاحب جمال کون رلے اندے نال اس دے جمال وانگو کسے دا جمال نہیں اس بے مثال دی کوئی مل دی مثال نہیں اس دے جمال وانگو کسے دا جمال نہیں اس بے مثال دی کوئی مل دی مثال نہیں ان دی انگلی دے اوڈے
چن ہویا ٹوٹے ٹوٹے کون رلے اندے نال سونا آمینہ دلال بڑا صاحب جمال کون ملے اندے نال فوز و فلاں دیاں صد صد صدائیں دے وے پتھر زمانہ مارے سونا دعائیں دے وے اے پتھر زمانہ مارے سونا دعائیں دے وے او کریم المزاج کرے دلائیوں تیراج کون رلے اندے نال سونا آمینہ دلال بڑا صاحب جمال کون ملے اندے نال اور کنڈے بچان بیری ہس کے بلاوے سونا دشمنا دیا دیا نوے چادراں پواوے سونا کنڈے بچان بیری ہس کے بلاوے سونا دشمنا دیا دیا نوے چادراں پواوے سونا اندہ حسن و جمال اندہ حسن و جمال بے مثل بے مثال کون رلے اندے نال سونا آمینہ دلال بڑا صاحب جمال کون ملے اندے نال اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن پاک اندر اللہ فرماندے نے جدوں بھی سوال کرنا ہے اللہ کولوں کرنا ہے دعا جدوں بھی منگنی ہے اللہ کولوں منگنی ہے دعا عبادت ہے اور صرف اور صرف اے حق اللہ رب العزت دی ذات دا ہے پھکار صرف اللہ دے سامنے اللہ کولوں پھکاریا کرو اللہ کولوں منگیا کرو اندہ در نہ چھڑیا کرو اندے در اندر دیر ہو سکتی ہے پر ہاں دیر نہیں ہو سکتی دعا کرو اللہ جدوں تک زندہ رکھے عقیدہ توحید تے رکھے جو سنے اور سنایا اللہ رب العزت عمل دی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ العزیز 11 اپریل دا خطبہ جمعہ مرکز رحمانیہ وساوے والا دے اندر فضیلت الشیخ عظیم مذہبی سکالر مناظر اسلام سید طیب الرحمن شاہ صاحب زیدی حافظہ اللہ اسلام آباد والے خطبہ ارشاد فرمان گے سارے ساتھی وقت تے تشریف لے کے جایا جے انشاءاللہ العزیز بڑے پیارے انداز اندر عقیدہ توحید بیان کرن گے اور بڑے سونے انداز اندر تو انہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیثاں سنان گے انشاءاللہ پتہ لگے گا کہ خطبہ جمعہ پڑھ کے آیا سارے ساتھی خود بھی تشریف لے کے مرکز رحمانیہ وساوے والا اندر آیا جے اور اپنے عزیز و اقارب نو اپنے ساتھیاں نو اللہ جو سنے اور سنایا عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب